حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں. ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی. تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں. تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے. تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھی، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا. تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا. تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا. ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں. عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے. تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل، ایک شیشی لے آؤ. وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا. فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے. لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے. میں نے حضور کی گفتگو سنی. محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا، نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا. فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ریدھم. فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی. لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی.
इत्थे जुबाना ताई खोलन दी जाज भुल गई। फरमाते मैं कोई बात ही ना कर सका, जैसे ही महबूब के करीब गया मैंने फौरन अर्ज किया मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। ये आज जो लोगों की तबीयतें उलझ सी गई है ना, आज ये जो बेशुमार बातें, बेशुमार गुफ्तगू, सोशल मीडिया का बेदरेग और बेहंगम इस्तेमाल और जहन को हर वक्त थकाए रखना और तबीयत को हर वक्त ओवर थिंकिंग करते करते अपने आप को परेशान कर देना, ये जो सारी बेचैनी है, ये जो सारा इस्तराब है, ये जो सारी हमारी तबीयतें उलझ सी गई है, हर आदमी को दूसरा दुश्मन नजर आता है और हर एक को दूसरा अपना मुखालिफ दिखाई देता है और मुआशरे के अंदर बसने वाला हर आदमी लालची दिखाई देता है। महसूस होता है सारे शोहरत के लिए लगे हुए हैं, सारे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। ये जो हमारी सारी बदगुमानियां हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इधर उधर तो खुल के देखते हैं, अपने महबूब की बारगाह की तरफ नहीं देखते। हम जब हुजूर अलैहिस्सलाम की पुरकैफ शख्सियत को देखेंगे, फजाइल देखेंगे, कमालात देखेंगे, मोजज़ात देखेंगे, नाते पाक की तरफ तवज्जो करेंगे, इखलाक आलिया को देखेंगे, हुस्ने किरदार को देखेंगे, दुनिया में वो लोग बड़े अजीम होते हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पूरी तरह महव हो जाते हैं। आप यकीन करें जो दरवाजा रसूल तक पहुंच जाते हैं उनका सफर ही खत्म हो जाता है। जो हुजूर की बारगाह तक पहुंच जाते हैं उनके जहन की मुशक्कत फिर खत्म हो जाती, उन्हें मंजिल नसीब हो जाती। वो लोग इस तरह के हो जाते हैं कि अब जिंदगी में एक ठहराव आ गया, अब सुकून नसीब हो गया, अब इत्मीनान कल्बी मिल गया, अब मकसूद हाथ आ गया है, मंजिल मिल गई है। नौजवानों बहुत ज्यादा ना उलझा करो यार, बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करो। जब दिल बड़ा घबरा जाए ना तो अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ा करो, हुजूर के अहवाले शरीफा का मुताला किया करो, उनके हुस्न की बात देखा करो, जमाल की बात देखा करो, कमाल की बात देखा करो, महबूब के बांटने का अंदाज देखा करो, नवाजने का अंदाज देखा करो, नबी पाक का दुश्मनों को माफ करने का रंग देखा करो, हुजूर का अता कर देने का अंदाज देखा करो। मुआशरे में, सोसाइटी में हर तरफ बेराह रवी है, सारे दुश्मन हैं, लेकिन महबूब तबलीग भी इत्मीनान से करते हैं, उनको दावत तौहीद भी मुतमईन होके देते हैं, और जब उनके लिए दुआ करते हैं तो फिर भी पूरी दिलजमी के साथ दुआ करते हैं। ये खास ठहराव आपको हुजूर की बारगाह तक जाने में मिलेगा। हम ना रस्मी सी महफिल करते हैं, रस्मी सा मिलाद, रस्मी सा मेराज, रस्मी सी सीरत, रस्मी सी बातें, वो जो खास एक कैफियत होती है ना उम्मती की पूरी तरह महबूब के कदमों से जुड़ जाना, ये वालेहानापन कभी मिले ना, वालेहानापन यानी हजरत तलहा बिन बरार रदी अल्लाह ताला अन्हु की नबी करीम से मुलाकात हुई, हुजूर से मिले अचानक और दौड़ के जाके ना तो नबी पाक के कदमों से लिपट गए और फिर लिपटे हैं और वालेहाना अंदाज है और वारफ्तगी दिखा रहे हैं और इश्क का मुजाहिरा कर रहे हैं, और फिर उसी दर्द और तड़प में अर्ज करने लगे हुजूर मुझे कोई हुक्म करे मैं फौरन तामील इरशाद करूंगा, कुछ फरमा दे। ये वालेहानापन यानी कभी आप बड़े बेचैन हो तो कहीं यार खोलो सीरत की किताब, अपने नबी का को जिक्र पढ़ते हैं, खोलो फला आदमी को सुने जो हुजूर के इश्क की बात करता है, आओ कोई नाते पाक का नगमा छेड़ दे जो हमारे दिलों को ठंडा करे, आओ कोई कुर्ब पाए हुजूर के दरवाजे नूर की तरफ सफर करे। हम कहां उलझे हुए हैं, कहां सुकून तलाश कर रहे हैं, कहां हमने अपने आप को उलझा दिया है, किन बेमानी और बेमकसद बातों में अबहास और बहसें कर करके अपने आप को परेशान किए हुए हैं। आइए देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का लम्हा लम्हा आपके कलेजे को ठंडा करेगा, आंखों को सुकून देगा, बातन को पाकीज़ा करेगा, सोचों को निखार देगा। कह लेने दो मुझे ये जुमला, हुजूर से प्यार करो, जीने का भी मजा आएगा, मरने का भी मजा आएगा, लुत्फ नसीब हो जाएगा, सुरूर नसीब हो जाएगा, एक कैफ सा मुयस्सर आ जाएगा। हुजूर की बारगाह आली मर्तबत तक जुड़ो, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम के अखलाक आलिया को अपनाओ, किरदार को समझो, हुस्न तकल्लुम को समझो,
نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر غور کرو، یقین کرو کبھی کبھی پڑھتے پڑھتے وجد ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ان باتوں کو صرف مطالعہ کی نظر سے دیکھیں، سیکھنے کی نظر سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح پرواز کرنے لگی۔ یہ اس طرح کے بھی کمالات ہوتے ہیں، یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی انداز ہوتا ہے، یہ بھی طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور امی ہے، نبی کریم نے دنیا میں کسی استاد سے پڑھا نہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مکتب میں نہیں گئے، حضور نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی، لیکن جب حضور بات کرتے نا، جب محبوب حکمت کے موتی رولتے نا، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کلام کرتے نا، آپ یقین کریں ایسا انوکھا پن، ایسا نرالا فیصلہ، ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی بات، یعنی جو فلسفیوں سے کھل نہ سکی اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوئی، وہ بات ایک طیبہ والے نے بتلا دی چند اشاروں سے۔ حضور دو چار اشارے کرتے اور عقدے کھل جاتے۔ ایسی دانائی والی بات، ایسی قیمتی بات، ایسی انوکھی بات محبوب بیان کرتے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا تھا، وہ علم بردار تھے، جن کے پاس جھنڈا ہوتا تھا وہ آدمی سب سے آگے آگے ہوتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ صورتحال اس طرح کی بن گئی کہ حضرت سعد بن عبادہ کو اس منصب سے ہٹایا جائے گا۔ بڑا مشکل فیصلہ ہے، انہوں نے کوئی ایسی معاذ اللہ غلطی بھی نہیں کی، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جناب سعد ابن عبادہ کو ہٹانا پڑے گا، ان سے جھنڈا لیا جائے گا۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ حساس آدمی ہے، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، کس طرح ان کو ہٹائیں گے، کیا کریں گے؟ نبی کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، یا رسول اللہ کیسے ہٹائیں حضرت سعد ابن عبادہ کو؟ اور کیفیات اور حالات بھی ایسے ہیں کہ ہٹانا بھی پڑے گا۔ آج کل نا بہت سارے لوگ کام تو کرتے ہیں پر دانا نہیں ہوتے، جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، ایموشنل گفتگو، وقتی طور پر چیزوں کو بہتر کرنا، اور بس وقتی طور پر آج گزارا ہو کل دیکھی جائے گی، لیکن چیز کی گہرائی تک، اس کی اصل تک نہیں اترتے، اس کے سارے لوازمات کو نہیں دیکھتے، قبل از وقت منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہمارا مزاج نہیں ہوتا، ہم ٹھہراؤ اپنی زندگی میں نہیں لاتے۔ نبی پاک چونکہ اللہ کے رسول ہیں، ہر لمحہ حضور کا پیغمبر لگتا ہے۔ اب حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے اور ان کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، اور بندہ بھی بڑا حساس ہے اور بات بھی کوئی ایسی نہیں، تو کیا کریں؟ پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی نہیں، ہٹا دیتے سعد ابن عبادہ کو۔ حضور نے بلایا، فرمایا سعد میرا ارادہ بنا ہے کہ جھنڈا آپ سے لے لیا جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے ابھی گردن جھکائی تھی تو حضور فرمانے لگے میرا ارادہ ہے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والوں نے بتلا دیا چند اشاروں میں، اور تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال فیصلہ، ایسا انوکھا فیصلہ۔ اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے، جب انہیں پتا چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے، وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے۔ ان کی طبیعت مچل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر، نبی ہونے، ایسے دلائل، ایسے کم، آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائے گی، حیران رہ جائیں گے، پیار ہو جائے گا۔ کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو مسلمان نہیں تھے،